حاضرین کرام، ماہ ربیع الثانی جسے ربیع الآخر بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ ہم سب کو مبارک فرمائے۔ جس طرح گزشتہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہلاتا تھا، اسی طرح اب جو مہینہ شروع ہوا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و امجاد میں سے سید السادات، سلطان الاولیاء، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، سیدنا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی غوث الاعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کا مہینہ ہے، جس کو عرف عام میں 11ویں شریف کا مہینہ یعنی سالانہ بڑی 11ویں شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ ہوگا اس میں خصوصیت کے ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوگا، 11ویں شریف کا ذکر خیر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے، اور محفل بھی یہاں ہوگی چاند کی 10 تاریخ کو عشاء کے بعد، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ آج جو میں نے آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید کے 21ویں پارے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ پارہ بھی 21، آیت بھی 21، اور باری تعالیٰ جل شانہ عمان والوں نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ آیت شریفہ ترجمہ ہے، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ اس آیت پر گفتگو آج کا جمعہ میں مقصود ہے اور آپ سماعت فرمائیں گے۔ جمعہ کا موضوع بھی آج کا یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ من والوں نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، اس میں حضور کی نعت ہے۔ نعت کا معنی تعریف۔ جس بندے کی ہستی، شخصیت یا ذات کل عالم کے لیے ایک نمونہ یعنی مثال ہو، تو وہ ذات تو بہت عرف و اعلیٰ ہی ہوگی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو ارشاد فرما رہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد بزرگ ترین ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، ان کی تعریف میں، جن کا نام ہی محمد ہے، اور محمد کا معنی ہی یہ ہے کہ بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، ان کی تعریف اس میں ہے، نعت ہے ان کی۔ کس طرح ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ رسول جو خاتم النبیین بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے، شافع المذنبین بن کے آئے، قائد الغر المحجلین بن کر آئے، آنس الغریبین بن کر آئے، راحت المشتاقین بن کر آئے، اللہ کے حبیب و محبوب بن کر آئے،
ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، پیروی کے لیے، اتباع کے لیے، فالوئنگ کے لیے. یعنی اگر کسی ذات کو اپنے لیے ایک نمونہ بنانا مقصود ہو تو پھر اللہ کے رسول کی زندگی کو نمونہ بناؤ. اس لیے کہ انسان کسی انسان کو اپنے لیے ایک مثال بناتا ہے، یعنی یہ چاہتا ہے میں اس جیسا بنوں. اب اس جیسا بننے میں کوئی اللہ کے رسول کے برابر تو ہو نہیں سکتا، یعنی جیسے کہ ان کی ذات پاک ہے ویسا تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے، برابری تو کر ہی نہیں سکتا ہے، ان کے جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ تو اپنی مثال آپ ہیں بس. نہ ان کے جیسا کوئی پہلے ہوا، نہ ان کے زمانے اقدس میں ان کے جیسا کوئی ہوا، اور نہ کوئی قیامت تک ان کے جیسا کوئی ہوگا. یہ تو بات اپنی جگہ طے ہے. اب جو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے نمونہ ہے تو کیا ہے؟ ان کے اقوال، ان کے افعال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ اور افعال مبارکہ. اسلام جو ہے وہ صرف یہ نام نہیں ہے کہ نظریات، بس عمل کا نام ہے. یعنی کہ عمل سے ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو. ایک تو ہوتا ہے نام سے ثابت کرنا. تمہارا نام سن کے کوئی کہے یہ مسلمان ہے، تمہارا نام ہوگا عبداللہ، کوئی کہے گا بھائی یہ مسلمان ہے. تمہارا نام ہوگا محمد، کوئی کہے گا بھائی یہ مسلمان ہے. تو یہ تو وہ ہوا کہ نام سے کسی نے اخذ کر لیا کہ تم مسلمان ہو، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے. مگر یہ کافی نہیں ہے، نام کا ہونا کافی نہیں ہے جب تک کام نہ ہو. کام کا ہونا یہ اس آیت شریفہ کا مقصد ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اسوہ کا معنی ہے نمونہ، مثال. تو نمونہ کس کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت پاک کا ایک نمونہ. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے قبل، یعنی اعلان نبوت سے قبل اور اعلان نبوت کے بعد اپنی حیات طیبہ کیسے گزاری، یہ ہے نمونہ، یہ ہے اسوہ. نبوت کے اعلان سے قبل بھی لوگ آپ کو صادق الوعد الامین کہا کرتے تھے، یعنی وعدے کا سچا. ہاں، ابھی تو آپ نے نبوت کا اعلان کیا نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، یہ نہیں فرمایا تھا. لوگ تو آپ کو صرف اپنے قبیلے کا ایک فرد سمجھتے تھے، اپنے خاندان کا ایک فرد سمجھتے تھے. لیکن اس وقت بھی آپ کی شان اقدس یہ تھی کہ لوگ آپ کے کردار سے پہچانتے تھے کہ یہ سچا بندہ ہے، سچا بندہ ہے، یعنی سچ بات کرتا ہے، جھوٹ نہیں کہتا. اخلاق اس کا اچھا ہے، عمل اس کا اچھا ہے، قول اس کا اچھا ہے. تو ابھی تو اعلان نبوت ہوا نہیں تھا، مگر لوگ آپ کی شرافت کے، صداقت کے، لیاقت کے، سیادت کے قائل تھے کہ ہاں آپ واقعی اپنی مثال آپ ہیں. اور پھر جب اعلان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو اب تو آپ کی پوری حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو قابل تقلید بن گیا، تقلید کے قابل، واجب الاتباع ہو گیا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہو نا کہ مجھے اللہ کے رسول سے
تو محبت کا پھر ثبوت دینا ہوگا. محبت تو پھر عمل مانگتی ہے نا, خالی نام نہیں مانگتی, صرف شو آف نہیں مانگتی محبت. شو آف کر دو بس, شو آف نہیں, اپنے عمل سے ثابت کرو. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے, اگر تیرے پاس کوئی عمل ہے تو وہ پیش کر, بتا کہ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر ان کے عمل کے مطابق اپنا عمل کیا, ان کی ہدایت کے مطابق اپنا کام کیا. مثلا اگر اللہ نے یہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو اللہ کے رسول, جو رسول تمہیں دے دے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. تو کیا اللہ کے رسول نے جو کچھ تمہیں دیا اپنی حیات طیبہ میں, دیا سے معنی جو بتایا, جو کر کے دکھایا, جس کا حکم دیا, کیا تم نے وہ لیا؟ یہ ہوگا عشق محبت, یہ ہوگی پیروی. کیا تم نے وہ لیا؟ پھر جس سے اللہ کے رسول نے تمہیں روک دیا, کیا تم اس سے رکے؟ یہ ہوگی محبت, یہ ہوگی پیروی. نہ کوئی اللہ کے رسول کے دینے سے کچھ لے, نہ کچھ اللہ کے رسول کے روکنے سے روکے, پھر کیا محبت ہوگی؟ پھر کیا پیروی ہوگی؟ کیا فالوئنگ ہوگی؟ کیا اتباع ہوگی؟ کوئی خود ہی بتا دے. اسی لیے فرمایا اللہ نے کہ تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ کسی ذات کا دنیا میں ہو سکتا ہے, انسان انسان کو نمونہ بناتا ہے نا, رول ماڈل. کوئی کہتا ہے میں تو فلاں کو فالو کرتا ہوں, اس کو اپنا پیشوا سمجھتا ہوں, اپنا قائد سمجھتا ہوں, اپنا لیڈر سمجھتا ہوں. ہوتا ہے نا ایسے, انسان انسان کو اپنا قائد بناتا ہے, لیڈر بناتا ہے. ٹھیک ہے, ایک طرح درست ہے, لیکن اللہ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ تو میرے رسول کی زندگی میں ہے, ان کی حیات میں, ان سے سیکھو. اللہ نے ان کی زندگی کو محفوظ رکھ دیا ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے ہی انبیاء آئے, کتنے ہی رسول آئے, کسی کی زندگی اتنی زیادہ محفوظ نہیں ہے کتابوں میں جتنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. جتنی احادیث کی کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک کو ہمیں دکھاتی ہے, اتنی کسی نبی رسول کی سیرت ہمارے سامنے نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں محفوظ. زندگی کا ہر گوشہ, زندگی کا ہر پہلو, خواہ رسول اللہ کی زندگی ہو معاشرتی, معاشرے میں, سوسائٹی میں, صحابہ کے ساتھ خواہ وہ زندگی ہو, وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کیسے تھے. اور پھر معاشرے میں تو کفار بھی تھے اور مسلمان بھی تھے اور منافق بھی تھے. 3 قسم کے لوگ تھے نا حضور کی زندگی میں. اور اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ کیسے وقت گزارا, وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اسی دور میں حضور نے زندگی گزاری نا, ایک طرف کافر, ایک طرف مسلمان, ایک طرف دشمن, ایک طرف دوست, ہے کہ نہیں, ایک طرف چاہنے والے, ایک طرف نفرت کرنے والے. انہی کے بیچ میں رہ کر تو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی گزاری. تو کیسے گزاری, کیا سبق دیا, یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے.
تو اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ اللہ کے رسول نے زندگی کیسے گزاری، کافروں کے ساتھ کیسے گزاری، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. پھر کافروں میں دو قسم کے کافر ہوتے ہیں، ایک ذمی، ایک حربی. ذمی وہ جو لڑتا بڑھتا نہیں، آرام سے رہتا ہے، کسی کو مارتا نہیں، اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اس کا ذمہ لیا ہوا ہے اسلامی ریاست میں، وہ ذمی ہے. اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ ایک تو یہ نمونہ ہے، کیا اس کو تنگ کیا، کیا اس کو مارا، کیا اس کے بیوی بچوں کو تنگ کیا، کیا ان کے ساتھ کوئی دشمنی کی. ایک تو یہ ہمارے سامنے. اور ایک ہے حربی. حربی کافر وہ جو جنگ کرتا ہے. حرب کا معنی ہے جنگ، جنگجو، ملیٹنٹ. تو کیا حربی اور ذمی کو ایک برابر کیا حضور نے؟ نہیں، الگ الگ ہے. جب جنگ ہوتی تھی، جہاد ہو رہا تھا، اس وقت پھر کسی کی پرواہ نہیں، جو سامنے آئے گا اس کے ساتھ جنگ ہوگی، جو لڑنے آئے گا اس کے ساتھ لڑا جائے گا. تو معاشرتی زندگی حضور کی کیسی تھی، اس کو بھی دیکھنا ہے. حقوق اللہ کی زندگی حضور کی کیسی تھی؟ حقوق اللہ مطلب نمازیں، روزے، حج و عمرہ، تلاوت قرآن، یہ بھی سب موجود ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس میں حضور کو نمونہ بنانا اپنا. اب حضور نے حدیث میں فرمایا نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو ایسے جیسے مجھے دیکھو، یعنی جیسے میں نے پڑھی ایسے پڑھو. یہ نمونہ ہو گیا، پیروی ہو گئی، اتباع ہو گئی، فالوئنگ ہو گئی. کہ اپنی الگ سے نماز مت بناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نمونہ بناؤ. جس وقت آپ نے جس طرح نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھو. روزے رکھو. تو حقوق اللہ، اللہ کے رسول نے جیسے کیے ایسے کرنے کی کوشش کرو. جس بات کا حکم دیا اس کی پیروی کرو، سوائے ان خصوصیات کے کہ جو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اس میں پیروی نہیں ہے. یعنی اس میں حضور نے ہم کو تکلیف نہیں دی. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ روزے رکھتے تھے، جس کو کہا جاتا ہے صوم وصال. صوم وصال، بغیر کھائے پیے، بغیر سحری افطار کے کچھ دن تک روزے رکھتے رہنا پے در پہ. تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول سے صحابہ نے سوال کیا، اس لیے سوال کیا نا کہ اتباع کرے، اتباع پیروی کرے. پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم بھی روزے رکھیں اس طرح جیسے آپ رکھتے ہیں؟ فرمایا نہیں. اب منع کر دیا، فرمایا نہیں، تم میں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی تم میری طرح اس طرح روزے نہیں رکھ سکتے، یہ مت کرو. اب یہ جو حضور نے فرمایا یہ مت کرو، یہ پیروی ہے. کہ اگر کوئی حضور کے منع کرنے پر پھر بھی کرے تو پھر پیروی نہیں ہوگی نا. بھائی اگر اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں، اب وہ منع کرنے کے باوجود کچھ کرے گا تو وہ پیروی کہاں سے ہو جائے گی؟ یعنی وہ اتباع کیسے ہو جائے گی؟ تقلید کیسے ہو جائے گی؟ وہ تو نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ نے تو منع کیا ہے. پیروی تو اسی کا نام ہے کہ جس سے حضور نے روکا نہیں بلکہ حکم دیا ایسا کیا کرو تو وہ کرو، اور جس سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. یہی پیروی ہے. اپنی طرف سے پیروی کا کوئی تصور تھوڑی کوئی نکلے گا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ یہ سفر میں جو نماز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ القصر، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت. پوچھا یا رسول اللہ ہمیں طاقت ہے،
اللہ نے دی ہے قوت، پوری پڑھیں؟ فرمایا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، رحمت ہے، قبول کرو۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں نہیں میں تو کر سکتا ہوں، کروں گا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ پیروی کا الٹ ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، گناہ، کیونکہ تم نے بات نہیں مانی اللہ کے رسول کی۔ بھلے تم میں طاقت ہے، چاہے تم پہلوان ہو، تم تو 4 کی جگہ بھلے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن نہیں پڑھنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے روک دیا نا۔ تو بات وہیں آ گئی کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا پیروی نہیں ہوگی۔ ہاں؟ پیروی کرنا کوئی ایسے نام کی چیز نہیں ہے۔ ابھی میں نے کیا کہا کہ صرف نام اسلامی رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، کام کی طرف آنا ہے، عمل کی طرف آنا ہے۔ مسلمان کی شان تو اس میں ہے، مومن کی شان تو اس میں ہے، صحابہ کرام کی شان تو اس میں تھی نا کہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جس سے رسول اللہ روک رہے ہیں اس سے رکے ہوئے ہیں، بس ختم، یہ ہے بات۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر لحاظ سے نمونہ ہے ہمارے لیے۔ شادی شدہ زندگی میں بھی نمونہ ہے، غیر شادی شدہ زندگی میں بھی نمونہ ہے، تجارت میں بھی نمونہ ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں بھی نمونہ ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ حقوق اللہ عبادات اور ایک ہے معاملات، تو رسول اللہ نے تو دونوں کو حکم دیا ہے نا، اور دونوں کام کیے نا۔ کیا اللہ کے رسول نے خالی نمازیں پڑھی تھی؟ کیا صرف روزے رکھے تھے؟ کیا صرف حج کیا تھا؟ کیا صرف عمرہ کیے تھے؟ نہیں، انہوں نے تو لوگوں کے ساتھ تجارتیں بھی کی، قرض کی لین دین بھی کی، وعدے وعید بھی کیے، وعدے نبھائی بھی، قول و قرار بھی کیے، شفقت و محبت بھی کی، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ بھی کیا، رسول اللہ نے صبر بھی کیا، رسول اللہ نے شکر بھی کیا، اللہ کی رضا میں راضی بھی رہے۔ یہ ہے نمونہ۔ کسی ایک بات کو لے کر تھوڑی ہم کہیں گے نمونہ، بس صرف ایک پہلو، ایک ایسپیکٹ، نو، پوری حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آخری وقت تک، جب تک کہ حضور نے دنیا سے پردہ نہ فرما لیا، اس وقت تک نمونہ ہے نا۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ان پر بھی آسمانی کتاب اتری، انجیل، مگر ان کی زندگی میں وہ نمونہ نہیں ہے ویسے، کیونکہ ایک پہلو آپ کا ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کیا؟ شادی شدہ زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ نہیں ہے ہمارے سامنے، شادی نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک نکاح نہیں کئی نکاح فرمائے۔ اب ایک مسلمان کو تو خالی ایک وقت میں 4 نکاح کی اجازت ہے، بس اجازت، حکم نہیں، اجازت، کہ اگر کرنا ہو تو کرنا پڑ جائے تو، ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک ہی رکھو۔ تو 4 سے زیادہ تو نہیں رکھ سکتا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 9 ازواج مطہرات رکھی۔ اب ان کی زندگی میں ان ازواج مطہرات کے ساتھ حضور نے کیا رویہ اختیار کیا، یہ ہمارے سامنے نمونے کے طور پر ہے۔ دیکھیں نا، فقہاء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تو 1 سے زیادہ تھیں، مگر آپ کو یا آپ سے بیوی کو مارنا ثابت نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، اتنی زیادہ بیویاں تھیں حضور کی، 1 سے زیادہ ازواج مطہرات تھیں، امہات المومنین، ہماری مائیں، ایک تو نہیں تھی نا، 1 سے زیادہ تھی نا ایک وقت میں۔ مگر دنیا میں گھر میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے نا،
کبھی کوئی اونچ نیچ کی بات ہو جاتی ہے؟ حضور کی ناراضگی تو ثابت ہے کسی بات پر کہ حضور ناراض ہو گئے، یہ ہے ثابت، مگر مارنا ثابت نہیں ہے، مار ثابت نہیں حضور سے کیا آپ نے ہاتھ اٹھایا ہو کسی بیوی پر، بلکہ روکنا ثابت ہے۔ حضور نے تو منع فرمایا حدیث میں مارنے سے، بلکہ فرمایا کہ وہ اچھا بندہ نہیں ہے جو مار پیٹ کرتا ہے، یہ فرمایا حضور نے۔ فرمایا تم میں سے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو مار پیٹ کرتے ہیں بیویوں پر۔ تو کیا مطلب ہے؟ جو بات کرنا ہے زبان سے کرو، منہ سے کرو، یوں۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی میں جو بہترین نمونہ ہے اس میں ہم کو ہر طرح سے نمونہ ملتا ہے، حضور کی جنگی زندگی، جنگی جہاد کی۔ دیکھیں یہ جو آیت شریفہ نازل ہوئی نا، یہ خاص موقع پہ نازل ہوئی تھی، غزوہ خندق، سردی کا زمانہ، جاڑا، کپ کپی ہوتا ہے نا، آپ بھی دیکھتے ہو سردی۔ اب سردی میں بھی فرق ہوتا ہے، وہاں کی سردی یہاں کی سردی، زمین آسمان کا فرق ہوگا، مدینہ کی سردی یہاں کی سردی، فرق ہوگا نا۔ اب سردی کا زمانہ، غزوہ خندق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے ہیں، صحابہ مٹی اٹھا رہے ہیں، حضور بھی مٹی اٹھا رہے ہیں، صحابہ بھوکے ہیں، حضور بھی بھوکے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، رسول اللہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے، کھانے کی قلت ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور نے کپڑا اٹھایا، بولا میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے، تم سے زیادہ پتھر باندھے ہوئے میرے پیٹ پر۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو صبر میں بھی حضور کا مقام بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ ایسا صبر کون کرے گا؟ اللہ نے آیت شریفہ میں فرمایا وما صبرک الا باللہ، کہ آپ کا صبر نہیں مگر اللہ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد سے ہے، ورنہ ایسا صبر ہو نہیں سکتا کسی سے۔ تو ہمارے لیے تو اتباع ہے حضور کے صبر کے اندر بھی، حضور کے شکر میں بھی اتباع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو پیروں پر آپ کے ورم آ جاتا تھا۔ ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں پر سوجن آ جا رہی ہے، ہاں کیوں اتنا اپنے آپ کو آپ مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ تو حضور نے جواب فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی یہ شکر ہے اللہ کا کہ مجھے اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے، شکر گزار بندہ بن رہا ہوں۔ تو شکر میں بھی پیروی ہے مومن کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں، اور صبر میں بھی پیروی ہے، اس میں بھی نمونہ ہے، فالوئنگ ہے، کرو ان کی پیروی۔ ایک حدیث شریف سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث کہ 3 افراد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے معلوم کرنے کے لیے کہ رسول اللہ کی عبادت کا حال بتائیے ہمیں، کہ گھر میں آپ کی عبادت ہوتی ہے نا، چلو باہر تو ہم دیکھ لیتے ہیں مگر گھر کے اندر تو آپ لوگ ہوتی ہیں، مجھے بتائیں، ہمیں بتائیں آپ کہ اللہ کے رسول گھر کی عبادت کس طرح کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بتایا تو ان کو ایسا لگا کہ ہم لوگ تو ایسی عبادت نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، صحابہ نے، 3 افراد نے، کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کمی ہے اس کو تو درگزر کیا اللہ نے، ان کا معاملہ تو اور ہے، لیکن ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو کیا کہا وہ 3 افراد نے؟ ایک نے کہا کہ میں نماز پڑھتا رہوں گا، نمازیں پڑھوں گا، نمازیں دن رات۔ دوسرے نے کہا میں روزے رکھتا رہوں گا، روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا میں تو عورت سے پرہیز کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حدیث پاک میں موجود الفاظ موجود حدیث کے۔ پوچھا کیا تم نے ابھی ایسا ایسا کہا ہے؟ جی کہا ہے۔ کہا تو سن لو، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں،
मगर मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजे भी रखता हूँ और मैं निकाह भी करता हूँ, तो तुम में से जो मेरी पैरवी ना करे वो मुझसे नहीं है। आखिरी के अल्फाज क्या है हदीस के? फमन रगिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। कभी निकाह होता है ना तो आपने खुतबे में, निकाह के खुतबे में ये अल्फाज हदीस के सुने होंगे, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी। तो ये क्या माना है इसका? फमन रगिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, कि जिसने मेरे तरीके से रूह गर्दानी की वो मुझसे नहीं है। तो हुजूर ने उनको चौंका दिया ये बात करके कि तुम कह रहे हो कि मैं तो रोजा ही रखता रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा। भाई दीगर काम भी करो। तुम कह रहे हो मैं नमाजें पढ़ता रहूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तुम कह रहे हो कि मैं तो शादी ही नहीं करूंगा। नहीं, हुजूर ने फरमाया मैं तो सब करता हूं, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। तो मतलब ये हुआ कि मेरी पैरवी देखो, मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तेबा करो, ये है माना। तो आज जो मैंने ये आयत शरीफा का मौजू लिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। फरमाया कि अल्लाह और जो पिछले दिन की उम्मीद रखता हो वो अल्लाह को बहुत याद करे। व ज़करल्लाह कसीरा, जहाँ जहाँ कुरान में ज़िक्रुल्लाह का बात आई है, ज़िक्रुल्लाह की, वहाँ साथ में कसीरा का लफ्ज़ भी आया है, यानी कसरत। एक दिन का जिक्र नहीं, 2 दिन का नहीं, जारी जिक्र। लगे रहो जिंदगी भर अल्लाह के जिक्र में, छोड़ो मत उसको। अल्लाह ताला हमें याद रखने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर।